صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين يضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران ملت، عزیز دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں اور دور قریب سے آنے والے تمام مہمانان رسول، آپ سبھی کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ استقبال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وقت سے پہلے پابندی کرنے کی توفیق مرحمت فرما دی. اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے پنجگانہ نماز کی پابندی کی بھی توفیق مرحمت فرما دے. گزشتہ ہفتے ذل سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن حضرت کی کرامات تواتر کے ساتھ ان گنت کرامات اتنی ہے کہ ان کو کئی روز تک بھی اگر بیان کیا جائے تو وہ مکمل نہیں ہو پائے گی. تو اسی کو دوبارہ سے پھر آپ حضرات کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات زندگی اور آپ کی کرامات کا تذکرہ
انشاءاللہ کروں گا۔ بس آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ رہے گی کہ آپ میرا ساتھ دے دیجیے گا، وقت پر بات سمجھ میں آ جائے، بات اچھی لگے تو اپنے لبوں کو ہلا لیا کریں، اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ جیسا انسان سوچتا ہے اللہ اس کی مراد بھی ویسے ہی پوری کر دیتا ہے۔ تو ہمیں تمنائیں اچھی رکھنی چاہیے، امیدیں ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ سے توقع اگر اچھی ہوتی ہے تو اللہ کے فیصلے آسمانوں پر بھی اچھے ہوا کرتے ہیں۔ زمین میں بگاڑ بہت ہے، زندگیوں میں بگاڑ بہت ہے۔ حالات کی درستگی کے لیے آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ وہ کام نہیں کر رہا ہے جس کو کرنا چاہیے تھا۔ بزرگان دین، علماء اکرام کی خدمت میں جانے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے دنیا کی لذت ختم ہو جایا کرتی ہے اور آخرت کی فکر اجاگر ہو جایا کرتی ہے۔ یہ امت کے طبقے سے تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علماء اکرام کی اپنے دلوں میں وقت اور محبت پیدا کی جائے، اور اللہ والوں کی مجالس میں کبھی کبھار ہفتے واری یا 15 دن میں، مہینے میں بیٹھ جایا کریں۔ دلوں میں بدگمانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، اندر جو نور بجھ جاتا ہے وہ بھی منور ہو جایا کرتا ہے۔ جب تک کوئی انسان، جب تک کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی نہیں کرے گا، جب تک وہ ولی کامل نہیں بن سکتا۔ زاہد بن سکتا ہے، مجاہد بن سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کے ولیوں کی جماعت میں بیٹھنا پڑے گا، اس کے بعد ان کو ولایت ملا کرتی ہے۔ اور یہ چیزیں آج طبقے سے ایسے ختم ہو گئی ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ہر آدمی اپنی موافقت کی بات چاہتا ہے، اپنے مطلب کی بات سننا چاہتا ہے۔ اگر غلطی بھی کرے اس کو سمجھانے کی کوشش اگر کوئی کر بھی دے تو وہ الٹا اس کو سمجھانے میں لگ جاتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے یا اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ، جو آپ کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، اور جن کا اللہ والی ہو جاتا ہے پھر ان کے دلوں سے اللہ دنیا کی رغبت کو ختم کر دیا کرتے ہیں اور آخرت کی فکر کو اجاگر کر دیا کرتے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب شخص ہوتا ہے وہ جس کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ جایا کرتی ہے اور آخرت بھی اس کی بن جایا کرتی ہے۔ ایک نوجوان جس کی عمر 20 سال کے قریب ہے، بعض کتابوں میں 22 سال کا تذکرہ آتا ہے، کئی دن کا بھوکا ہے، اور بھوک میں آدمی کو جو ملے وہ اس کو کھا لینا چاہیے جس سے کہ جان بچ سکے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کھانے سے پہلے بھی سوچتا ہے اور کھانے کے بعد بھی سوچتا ہے۔
حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ، نام یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ، عمر ہے 20 سے 22 سال کے بیچ، کئی روز کا فاقہ ہے، عراق ملک ہے، بغداد شہر ہے، جیلان قصبہ ہے، کئی روز کا فاقہ ہے، فاقوں کے بیچ میں بھی نمازیں ضائع نہیں کرتا، بھوکا تو ہے لیکن نمازوں کی پابندی وقت پر کرتا ہے، نوجوان ہے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ کئی دن کے بھوکے بغداد میں نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے۔ وضو کرتے کرتے دیکھتے کیا ہے کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، بھوک کی طمانت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سیب اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا فوراً دیکھا کہ یہ سیب کا مالک کون ہے، یہ تو میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ کسی خراب جگہ سے آیا ہو، کسی سود والے کا ہو، کسی بیاج والے کا ہو، کسی غیر مسلم کا ہو، کسی بغیر ایمان والے کا ہو۔ کسی کا مال تو کھانا ویسے بھی جائز نہیں، چاہے وہ کلمے والا ہو چاہے بغیر کلمے والا ہو، بغیر اجازت کے کسی کا سامان پیٹ میں اگر اتر گیا تو 40 دن تک اس کی عبادتیں اللہ قبول نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ اب اس فکر میں ہے کہ یہ کس کا سیب کہاں سے بہہ کر آیا۔ نماز پڑھ کر جس سمت سے سیب آیا اسی سمت چل پڑے۔ چلتے چلتے جب 10 کوس ہو گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ نہر کے اوپر ایک پیڑ لٹکا ہوا جس کے اوپر سیب لگے ہوئے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا شاید یہ سیب اسی باغ والے کا ہو۔ آپ اس باغ میں پہنچ گئے، اس کے مالک سے ملے۔ مالک کا نام حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ جا کر کہنے لگے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے گستاخی ہو گئی، نہر میں ایک سیب آ رہا تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے باغ کا ہو، مجھے آپ معاف فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اسی وجہ سے یہ اتنی دور سے چلتا ہوا آیا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ معاف تو کروں گا لیکن تجھے میرے باغ میں 1 سال تک مزدوری کرنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے، کہنے لگے میں بالکل تیار ہوں، میں 1 سال آپ کے یہاں کام کروں گا، مزدوری کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ دنیا کا معاملہ اگر دنیا میں صاف ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے، کل قیامت کے دن نیکیوں سے لے کر پورا کر دیا جائے گا۔ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کے پیسے لے کر نہ دینے کی نیت کی ہوگی، کل قیامت کے دن تمام اعمال لے لیے جائیں گے، جس کا حق ہے اس کا پورا کر دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایسے دل ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رہتا ہے، وہ ایسے کاموں سے ہمیشہ دور رہا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرے یہاں مزدوری کرنی ہوگی۔ آپ تیار ہو گئے، 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں ابھی معاف نہیں کروں گا، مزید اور وقت میرے پاس رہنا پڑے گا۔
ایک مرتبہ بھی چوں چرا نہ کی فوراً تیار ہو گئے۔ کرتے کرتے 12 سال گزر گئے لیکن معافی کا اعلان نہیں ہوا۔ ایک سیب کھانے کی سزا، 12 سال نوکری کر رہے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں باغ کی۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ جب 12 سال کے بعد حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ اب تو مجھے معاف کر دو، 12 سال گزر گئے، میری ساری کی ساری عمر ایک سیب کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، لیکن ایک کام کرو، باغ کے اندر سے ایک سیب توڑ کر لاؤ، اور سیب پکا ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے، ترشی نہ ہو، کھٹا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ باغ کے اندر جاتے ہیں، ایک سیب توڑ کر لاتے ہیں، اور سیب توڑنے کے بعد باغ کے مالک کو دیتے ہیں۔ باغ کے مالک نے جیسے ہی سیب کو دیکھا کہنے لگا یہ کھٹا بھی ہے اور کچا بھی ہے، تمہیں 12 سال میں یہ پتہ نہیں چلا کہ سیب پکا کیسا ہوتا ہے اور میٹھا کیسا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم 12 سال میں نے آپ کے پیڑ کی طرف کسی سیب کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک سیب کی جو سزا بھگت رہا ہوں 12 سال ہو گئے، میں نے تب سے آپ کے کسی پیڑ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ آج میں سمجھ گیا کہ تیرے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، لیکن ایک شرط اور ماننی پڑے گی، اس کے بعد معافی کا اعلان کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ صالح رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بتائیے کون سی شرط ہے؟ کہنے لگے میرے ایک لڑکی ہے، میری لڑکی جوان ہے، میں اس سے تیری شادی کروں گا، بتا تجھے منظور ہے کہ نہیں؟ نوجوان ہے تو کہنے لگے اگر آپ مجھے معافی دے دیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، بس مجھے معافی مل جانی چاہیے، کل کو قیامت کے دن اس سیب کا حساب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر دینا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری نوجوان لڑکی جس کی میں تیرے ساتھ شادی کرنے والا ہوں وہ اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے، بتا تجھے منظور ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ صالح رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ جیسی بھی ہے مجھے منظور ہے، اللہ کا واسطہ مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ سامعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں تجھے معاف ضرور کر دوں گا، بتا تجھے منظور ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے مجھے منظور ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک، نکاح کر دیا گیا۔ رات کو حضرت عبداللہ صالح رحمت اللہ علیہ اپنی زوجہ کے پاس کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، بڑی حسین ہے، خوبصورت ہے، آنکھوں والی بھی ہے، پیروں والی بھی ہے، اور اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہے، یعنی کہ زبان سے بول بھی رہی ہے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمت اللہ علیہ فوراً کمرے سے نکل کر بھاگے، حضرت عبداللہ سامعی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہنے لگے الہ العالمین آج میرے ساتھ یہ کیا بننے والا ہے؟ حضرت عبداللہ سامعی رحمت اللہ علیہ کے پاس رونے لگے، کہنے لگے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری لڑکی بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، اندھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، جس کمرے میں مجھے تم نے داخل کر دیا اللہ کی قسم اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے ٹانگیں بھی ہیں اور وہ بول بھی رہی ہیں۔ آج اگر مجھ سے ایسی غلطی ہو جاتی، اگر میں ایسی غلطی سرزد کر بیٹھتا کہ میں اس کے ساتھ ملاپ کر لیتا، مل لیتا یا اس کو میں چھو لیتا، ایک سیب کی سزا 12 سال بھگتنی پڑی، بتاؤ اگر کسی غیر محرم کو ہاتھ لگ جاتا تو میرا کیا بنتا؟ حضرت عبداللہ سامعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضرت عبداللہ صالح رحمت اللہ علیہ سے کہ میں نے گونگی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس کی زبان سے اللہ کے سوا کوئی بات نہیں نکلی، میں نے لنگڑی اس لیے کہا تھا آج تک وہ میرے گھر سے کسی اور کے گھر پر چل کر ایک قدم بھی نہ گئی۔
اور میں نے اس کو بحری اس لیے کہا کہ جس دن سے اس نے ہوش سنبھالا آج تک اس کے کانوں میں کسی غیر محرم کی بھی آواز نہیں پہنچی۔ آج ہمارے گھروں کا حال دیکھیے، ہماری بیٹیوں کا حال دیکھیے، ہماری بیویوں کا حال دیکھیے، سینے کھلے ہوئے ہیں اور سارا کا سارا نظارہ سڑکوں پر دکھایا جا رہا ہے اور کھلم کھلا چھوٹ ہے، جیسا کرنا ہے ویسا کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ صالح رحمت اللہ علیہ کہنے لگے الہ العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج آپ نے میری لاج بھی رکھ لی اور ایسی نعمت بھی عطا فرما دی کہ جو میں نے قبول تو اس لیے کی تھی کہ جس کے ٹانگ نہ ہو، آنکھ نہ ہو، سن نہ سکتی ہو، لیکن تو نے پھر بھی ایسی نعمت عطا فرما دی۔ الہ العالمین میں تیرا شکر گزار ہوں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے انسان کو۔ حضرت عبداللہ صالح رحمت اللہ علیہ جب گزر بسر ہونے لگا، اسی گزر بسر میں جو اولاد ہوئی وہی اولاد شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنی۔ جب باپ کے اندر تقوی ہو، ماں کے اندر پرہیزگاری ہو تو پھر اولاد ایسی ہی آیا کرتی ہیں۔ اگر والد ایسے ہوں گے تو اولاد کی تربیت کیسی کریں گے؟ آج سڑک پر چلتی ہوئی ٹھیلیوں پہ سے چنے کھانا، انگور کھانا، سیب کھانا کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ایسی جا کر پھانک مار لیتے ہیں، پھنکی مار لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ پھر سمجھتے ہیں کہ اولاد تقوی والی پیدا ہوگی، پھر سمجھتے ہیں کہ اولاد نیک و کارو پیدا ہوگی، سمجھتے ہیں کہ اولاد نمازی پیدا ہوگی۔ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ جس خون سے اولاد بنتی ہے وہ خون ہی ناپاک ہے، وہ خون ہی خراب ہے، وہ غذا ہی خراب ہے، تو پھر اولاد اچھی نہیں آئے گی، خراب ہی اولاد پیدا ہوا کرے گی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آج عمر 18 سال کی عمر میں علوم دینیہ کی تمام تعلیمات حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آ چکی۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ درس حدیث دیتے ہیں بغداد میں، مدرسے میں فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، محدث بھی ہیں، محدث کبیر بھی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ سے فائدہ ہو جائے، آپ بیان بھی فرما دیا کریں، آپ بیان بھی کر دیا کریں، جس سے کہ لوگوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا تقوی آ جائے۔ حضرت کہنے لگے یہ میرے بس کی بات نہیں، میں تو گناہگار آدمی ہوں۔ ایسے تقوی ہونے کے باوجود اپنا آپ کو گناہگار کہنے والے اللہ والے، لیکن آج ہم ہیں کہ رات دن گناہ کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم نے اپنے اوپر لیول لگایا ہے ہم ہیں اللہ والے، ہم ہیں کلمے والے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرے بس کی بات نہیں میں اللہ کے لیے کسی کو ڈراؤں یا اللہ کے لیے کسی کو کوئی بات کہوں، جس کو سیکھنا ہوا کرے میرے پاس آ جایا کرو، میں درس دیتا ہوں اس میں آ کر بیٹھ جایا کرو۔ 2 سال اسی حالت میں گزر گئے، لوگ کہتے گئے لیکن حضرت نے وہ کام نہ کیا۔ ایک دن دیکھتے کیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا گیا، ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چاروں کے چاروں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے ہیں کہ عبد القادر کو اللہ نے اتنا علم دے دیا، اتنی معرفت عطا فرما دی، اتنی سی عمر میں اتنا فن دے دیا، آپ کے دل کو اللہ نے قبول کر لیا، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، لیکن پھر بھی بیان نہیں کرتے۔ یہ شکایت کس سے ہو رہی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو بکر عمر کر رہے ہیں شکایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کہا او میرے بچے میرے سامنے تھوڑا سا آگے کو آ جا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضور کے نزدیک ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عبد القادر ذرا اپنا منہ تو کھولو۔
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہ مبارک کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ سے تھوک نکال کر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی، دیکھتے کیا ہے، بغداد کی گلیوں میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے پھر رہے ہیں، اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ آج شام کو ایک بیان ہوگا، ایک جلسہ ہوگا، سارے کے سارے لوگ اس میں شرکت کر لینا۔ لوگوں نے ماجرا دیکھا، بڑے تعجب میں پڑے کہ کل تک تو یہ حضرت منع کر رہے تھے، آج ان پر ایسا کیا وقت آ گیا کہ خود ہی اعلان کرتے پھر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عبد القادر آج کیا بات ہو گئی کہ خود ہی اعلان کر رہے ہو اور خود ہی اللہ کی طرف بلا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ ماجرا یہ ہے کہ رات کو میرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد القادر بیان تو کرے گا، کلام محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ مجمع لگ گیا۔ جس میدان میں بیان کے لیے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، اسٹیج سجا ہوا ہے، اسٹیج لگا ہوا ہے، 30,000 کا مجمع ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانے لگے۔ پہلے بیان اس طریقے سے ہوا کرتا تھا، کہنے والا بات کہتا تھا، سامنے کھڑا ہونے والا پیچھے تک بات پہنچا دیا کرتا تھا کیونکہ مائک کا دور نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جتنا بڑا مجمع ہوا کرتا، اسی طریقے سے ترجمان پیچھے تک بات پہنچا دیا کرتے تھے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی بیان شروع کیا، فوراً کہنے لگے سارے ترجمان نیچے بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ اتنے بڑے مجمع میں 30,000 کا مجمع، اکیلے آدمی کی آواز کیسے پہنچے گی؟ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی حمد شروع کی، درود شریف پڑھا، بیان پورا کا پورا مکمل ہو گیا۔ اور کمال کی بات دیکھیے اللہ کے اس ولی کی کہ اللہ کے ولی کے سامنے 20,000 کا مجمع، اس کے بعد ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے 10,000 کی آبادی کے پھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ نے بیان کرنا شروع کیا، بیان ختم ہونے کے بعد آخری آدمی یوں کہتا ہوا نظر آیا کہ میں بیٹھا تو سب سے پیچھے تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پہلی صف میں بیٹھا ہوں۔ کرامات ولی، اولیاء اللہ کی کرامات، ایسی ایسی کرامات ان بزرگان دینوں سے اللہ نے کرائی ہیں، گویا کہ اللہ نے اپنی پہچان ان کے ذریعے سے کرائی ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی مسجد میں، جامع مسجد میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرتے کرتے اچانک بارش آنے لگی۔ بارش جیسے ہی آئی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہاں جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ بارش اگر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مجمع ادھر ادھر منتشر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت کوئی نہیں، بیٹھے رہو سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے الہ العالمین، تیری دعوت کے لیے، تیری توحید کے لیے، تیرے کلمے کے لیے، تیرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے میں نے ان کو بڑی مشکل سے جمع کیا ہے، اور آپ بارش برسا رہے ہیں، یہ تو سارے کے سارے ادھر ادھر ہو جائیں گے، سارے کے سارے ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جہاں تک مجلس لگی ہوئی تھی، بارش کی ایک بوند نہ برسی اور چاروں طرف برسا ہو رہا ہے۔ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عمر 35 سال۔ کتنی عمر؟ ادھر دیکھو میری طرف، 35 سال عمر، 35 سال۔ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 85 سال،
حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پر بیعت ہو جاتا ہے۔ بیعت ہونے کے بعد چند دن کے بعد آتا ہے، کہنے لگا حضرت میری تو بات بن گئی، میرا تو بیڑا پار ہو گیا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ کیا بنی؟ آج تو کوئی بڑا چھوٹے کو سلام کرنے کو تیار نہیں، چھوٹا بڑے کو سلام کرنے کو تیار نہیں۔ تو کہنے لگے شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر 85 سال ہے اور حضرت کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال۔ 35 سال کا اللہ کا ولی ہے اور مرید ہے 85 سال کا۔ شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ چند دن کے بعد آ کر کہنے لگے کہ شیخ صاحب جس دن سے آپ سے مرید ہوا ہوں میری تو بات بن گئی، میں تو کامیاب ہو گیا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کیا کامیابی ملی، کیا ہوا؟ کہنے لگے جس دن سے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دوپہر ہو، جب بھی آنکھ لگتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے ہی اتنا لفظ سنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ رات کو خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اصل بات تو یہ ہے کہ آنکھ کھلی ہو اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو رہا ہو۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آنکھ اٹھاؤ، وہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے ہیں۔ عجیب کمالات اللہ نے تقوی کے اندر رکھے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے عاجز بننا آ گیا، اللہ کی قسم وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت ہے، واعظ فرماتے ہیں، کہنے لگے کہ اے لوگوں یاد رکھنا، من ترک الصلاۃ فی الدین، من ترک الصلاۃ فی الدین، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اگر میں زندہ ہوا تو میرے سامنے اس کے جنازے کو نہ لے کر آنا۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ؟ فرمایا جو بے نمازی ہوتا ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، جب اس کا جنازہ ہوتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت آتی ہے، لا لعنت اللہ، اللہ کی اس پر لعنت آتی ہے۔ میں اس لیے اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں گا کہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت آتی ہو، جب میں وہاں شریک ہوں کہیں ایسا نہ ہو اس لعنت کی چھینٹیں میرے اوپر نہ پڑ جائیں۔ آج معاشرے میں نماز کی تو ہوڑ ہی ختم ہو گئی، گھر گھر میں بے نمازی، گھر گھر میں بے نمازی، نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں، واجبات کی پرواہ کوئی نہیں۔ سنت تو تب آئیں گی جب سارے کے سارے فرائض مکمل ہو رہے ہوں۔ اللہ کے لیے اللہ سے تقویٰ کیجئے، اللہ سے ڈریے، وما قدر اللہ حق قدر، جتنا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا اتنا ڈریے۔